السلام علیکم کلاس 3. آئی ہوپ یو آل آر فائن. کلاس آج جو ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ارکان ایمان. ٹھیک ہے کہ ارکان ایمان کون کون سے ہیں. اچھا، ایمان کیا ہے یہ آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کیا ہے. کسی بھی بات کو سچے دل سے مان لینا ایمان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے؟ کسی بھی بات کو سچے دل سے مان لینا ایمان کہلاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. ایمان مفصل میں ہمیں وہ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایمان مفصل کے اندر وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ ارکان ایمان ہیں اور جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے وہ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. ٹھیک ہے، ایمان جن جن چیزوں پہ ہمیں لانا ہے اس میں سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. تو اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آدمی زبان اور دل سے مانے کہ کیا مانے؟ نمبر 1، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف اللہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. اس کائنات کی ہر جاندار مخلوق کو زندگی دینے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں اور سب کو زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ان ساری باتوں پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علم اور طاقت سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی ہی محتاج ہے، اللہ کے ہی مرضی سے وہ سارے کام کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا رب، خالق، مالک اور رازق ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی روزی دینے والا ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ جو چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان. ٹھیک ہے، فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں، انسان بھی، جن بھی. تو فرشتوں پر ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ مانے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور فرشتے انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے اس طرح سے فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں. فرشتے کبھی گناہ اور برے کام نہیں کرتے اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق کام بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ کبھی بھی برا کام ان سے سرزد نہیں ہوتا، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی وہ سارے کام کرتے ہیں. فرشتوں کے ذمہ اللہ نے کام لگا رکھے ہیں. جیسے کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کام لگائے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ طرح کی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کتابوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے چند رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہماری آخری کتاب قرآن مجید ہے، اس طرح سے اس سے پہلے بھی رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی. ان کتابوں میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے اچھی اور درست زندگی گزارنے کے لیے ہدایات اور طریقے بیان کیے گئے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی. یعنی اس بات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آخری کتاب ہے. اس کے بعد قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کوئی بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں. یعنی قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی وہ ان میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کوئی بھی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. اس پہ بھی ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. قرآن مجید ہر تبدیلی اور غلطی سے محفوظ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یہی قیامت تک ہدایت پانے کے لیے واحد ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہی کتاب ہے ہمارے لیے جو کہ قیامت تک ہمارے لیے ہدایت پانے کا ایک واحد ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے، نیک کام کرنے کا کہنے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دینے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، یعنی ہر زمانے میں مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے جو کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے تھے. ٹھیک ہے، رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی وحی کے ذریعے ملتی ہے. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا، یعنی رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی تھے سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے سب سچے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے، آپ پوری دنیا کے ہر انسان کے نبی ہیں. اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن مسلمان سب نبیوں کو مانتے ہیں. تمام نبی انسان تھے، تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، انسانوں پر ظلم نہ کرو اور ہر برائی سے بچو. یعنی مسلمان جو ہیں وہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد ہے تقدیر پر ایمان. ٹھیک ہے، تقدیر یعنی قسمت. تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے حکم سے ہی اس دنیا کا نظام چلتا ہے. انسانوں کے نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا سب علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک و خالق ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ ہوگا سب کا علم رکھتا ہے. اس بات پر بھی ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، ضروری ہے. اس کے بعد ہے آخرت کے دن پر ایمان. تو آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک دن ختم کر دی جائے گی اور اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ایک دن یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک ایسا دن آئے گا جس دن یہ دنیا ختم کر دی جائے گی. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن یہ زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے سب کچھ ختم کر دیے جائیں گے. کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا. تمام انسانوں کو موت آ جائے گی اور موت کے بعد تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ ان سے اچھے اور برے کاموں کا حساب لیا جا سکے. یعنی دنیا میں انسان نے جو بھی کام کیے ہیں آخرت کے دن ان سب کا حساب لیا جائے گا. سب انسانوں کو حساب کے لیے جمع کیا جائے گا. اگر کسی انسان کے نیک اعمال زیادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی برے کاموں میں گزار دی وہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. غیر مسلم کو جنت میں داخل ہونے کی نعمت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو ان تمام باتوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. تو ارکان ایمان جو ہیں، سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر. وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ.